بالعالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزوں کے احکام، اور اب ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا مبطلات صوم، یعنی روزوں کو باطل کرنے والی چیزیں۔ سب سے پہلے جس چیز کی جانب توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ کچھ کام حرام ہیں، ان کا گناہ ہے، لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن وہ روزے دار پر حرام ہیں، اور باوجود یہ کہ وہ در حقیقت حلال تھے لیکن ان سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ بس پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ مبطلات صوم یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے بارے میں جو ایک عام تصور ہے کہ وہ فقط کھانا اور پینا ہے، یہ غلط تصور ہے، بلکہ کچھ کا تعلق کھانے اور پینے سے، مثال کے طور پہ کھانا اور پینا، اسی طریقے سے بعض اور چیزیں ہیں کہ جو عام حالات میں حرام نہیں لیکن روزہ ان سے باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ پورا سر پانی میں ڈبونا، یہ عام حالات میں حرام نہیں لیکن روزے میں ایک عام جائز نہیں، اور اس سے روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اب ان چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ جو حرام ہیں لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب جب یہ کہا جائے کہ وہ حرام ہیں اور روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس سے قطعی نتیجہ نہ نکالا جائے کہ وہ جائز ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ پہلے ہی ہم اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ حرام ہیں، گناہ ہے، اور روزے کی قبولیت میں سے کمی آئے گی، لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بس اب دو مثالوں کی جانب توجہ رہے کہ کھانا اور پینا یہ در حقیقت حلال تھے لیکن روزے میں حرام ہے اور ان سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ گانا بجانا حرام ہے، غیر اسلامی فلموں کا دیکھنا، البتہ اسلامی فلموں سے کیا مراد کہ جن میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اخلاق خراب ہوتا ہو، رقص، موسیقی، فسق، فجور، کوئی بھی ایسا سین کہ جو بالکل بہت واضح ہو اور اخلاق کے خراب ہونے کا سبب ہو، عریانیت ہو، فحاشیت ہو، یا کوئی ایسا سین کہ بظاہر اس میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ اخلاق کو خراب کرنے کا سبب ہے کہ اس میں خاص اشارہ ہے یا کسی خاص برے عمل کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ اب اگر کوئی اس قسم کی فلم دیکھے، یا جیسے کہا جائے عام کوئی انڈین فلم جس میں گانا ہو، بجانا ہو، کیا یہ عمل روزے میں حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل روزے میں حرام ہے۔ اب سوال کیا جائے کیا اس قسم کی فلموں سے روزہ باطل ہو جائے گا، کہ گانا سننے سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ روزے کے ثواب میں کمی آئے گی اور قبولیت کی منزل پہ ممکن ہے کہ نہ پہنچ پائے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر پھر ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ قبولیت کی منزل پہ نہ پہنچنے اور باطل ہونے میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں پر ایک مثال دی جائے کہ فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھے، یا یہ کہ وہ بالغ ہونے کے بعد سے روزے رکھ رہا ہو، کچھ روزوں میں اس نے جان بوجھ کر کھانا کھایا اور پانی پیا، اور کچھ روزوں میں اس نے فلمیں دیکھی، تو اب یہ سوال کیا جائے گا کہ جب سے یہ بالغ ہوا روزہ رکھ رہا تھا، کچھ روزوں میں اس نے کھانا پینے کا سلسلہ کیا اور کچھ روزوں میں اس نے فلمیں دیکھی، اب ایسا آدمی اگر اپنے روزے قضا کرنا چاہے تو کون کون سے روزے قضا کرے گا؟ آیا وہ روزے کہ جن میں جان بوجھ کے اس نے کھایا پیا، یا وہ روزے کہ جن میں فلمیں بھی دیکھیں؟ تو یہاں پر
ہماری اس گفتگو کا نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ جواب ہم اسے یہ دیں گے کہ جن روزوں میں جاننے کے باوجود کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور اس نے کھایا پیا تو وہ اس کے روزے باطل ہو گئے، ان روزوں کو اسے قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ کھانا پینا روزے کے باطل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اور جن روزوں میں اس نے بے شک کھایا نہیں پیا نہیں لیکن بیہودہ قسم کی فلمیں دیکھیں، ان سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوا بلکہ ثواب میں کمی ہوئی اور قبولیت کی منزل تک یہ روزہ نہیں پہنچ پایا۔ اب سوال کیا جائے کیا ان روزوں کے بدلے بھی قضا کرے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، جن روزوں میں کھایا پیا ان روزوں میں قضا کرے، جن روزوں میں اس نے اس قسم کی فلمیں دیکھیں، مثال کے طور پہ جب رقص و موسیقی تھا، تو ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے قضا واجب نہیں ہے؟ کیونکہ گانا بجانا حرام ہے لیکن روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ بس یہ ایک عامیانہ اور غلط تصور ہے کہ ہر کام جو حرام ہے اس سے نماز باطل ہو جائے، یا ہر وہ کام کہ جس سے جو حرام ہے اس سے روزہ باطل ہو جائے، یہ بالکل ایک غلط تصور ہے۔ مشہور قول کی بنا پر، یعنی جو مشہور ہیں مبطلات روزہ وہ ہیں 9۔ ایک عام تصور یہ ہے کہ روزہ شاید نام ہے کھانے پینے کو ترک کرنے کا، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معنی ہیں اول فجر سے اول رات تک اگر شرائط پائی جاتی ہوں روزہ واجب ہونے کی، اور پھر ان شرائط کا خیال کیا جائے کہ جس سے روزہ صحیح ہوتا ہے، اور روزہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ ان چیزوں کو ترک کیا جائے کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں کتنی ہیں؟ وہ ہیں 9۔ یہ تصور کہ یہ سب کے سب کا تعلق کھانے یا پینے سے، یہ غلط ہے، یا سب کا تعلق پیٹ سے ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھانا اور پینا۔ لہذا اس ہماری گفتگو کا اصل عنوان ہے مبطلات روزہ، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز یعنی کھانا اور پینا۔ روزے دار اگر جان بوجھ کر کوئی بھی چیز کھائے، چاہے زیادہ چاہے کم، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ عام طور پر کھائی جاتی ہو اور چاہے وہ عام طور پر نہ کھائی جاتی ہو، یا یہ کہ بالکل بھی نہ کھائی جاتی ہو، بس کھانا چاہے تھوڑی مقدار میں کھایا جائے چاہے زیادہ مقدار میں، کوئی چیز چاہے تھوڑی مقدار میں پی جائے یا زیادہ مقدار میں، شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر پیے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ چیز حلال ہو یا حرام ہو، البتہ اگر حرام چیز سے روزہ باطل کرے گا تو بعد میں اس کی گفتگو آئے گی، کفارہ شدید تر ہو جائے گا۔ البتہ حرام چیز سے روزہ باطل کرنے میں بھی مجتہدین کے جو فتوے ہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ چیز کھائی جاتی ہو عام طور پر، جیسے کہ روٹی، یا نہ کھائی جاتی ہو عام طور پر، مثال کے طور پہ کوئی ایسے پتے کہ جو عموماً لوگ نہیں کھاتے، فرض کریں نیم کا پتا یا کوئی اور درخت کا پتا کھایا نہیں جاتا، کوئی جان بوجھ کے اسے کھائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا درخت سے نکلنے والا کوئی دودھ، یا درخت سے نکلنے والی کوئی ربر ہو، یا کوئی اور پانی ہو، اسے پیے یا اسے کھائے، یا درخت سے نکلنے والا گوند ہو اسے کھائے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ بس پہلے مرحلے میں چیز واضح ہو جائے کہ روزہ باطل ہو جائے گا کسی بھی چیز کے کھانے سے اور پینے سے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، حلال ہو یا حرام ہو، عام طور پر کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی ہو۔ شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کھایا جائے یا پیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر بھول کے کوئی کھا لے
تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لے، جو اتفاق سے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، خصوصاً ماہ رمضان کے شروع کے روزوں میں، کہ ان کی توجہ روزے کی جانب نہیں ہوتی اور وہ کھا لیتے ہیں۔ اب اگر کسی کو کھانے سے پہلے ہی یاد آ گیا تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا کھانے کا۔ اسی طرح سے کسی کو اگر کھانے کے دوران یاد آیا، اور کھانے کے دوران سے کیا معنی؟ کھانے کے دوران کے معنی یہ کہ ابھی نوالا منہ کے حصے میں ہے، اترا نہیں ہے، یا پانی ابھی ہونٹوں سے اندر گیا ہے ابھی لیکن حلق سے اترا نہیں ہے۔ کسی کو اس دوران اگر یاد آ جائے تو واجب ہے کہ یہ منہ سے کھانا نکال دے، یا جو پانی اس کے دہن میں ہے، منہ میں ہے، اسے نکال دے۔ اب اگر اس نے ذرہ برابر بھی جان بوجھ کے نکل لیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بھول کے پورا کھانا کھا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہی اس کو یاد آیا پیٹ بھرنے کے بعد کہ میرا روزہ تھا، اور اس وقت وہ آرام سے ہاتھ واتھ دھو کے بیٹھا ہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 20 نوالے کھا کے 21ویں نوالے پہ یاد آیا تو 20 نوالے اس نے کھائے تھے اس عالم میں کہ یہ بھولا ہوا تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ 21ویں نوالے کو چاہے کھانے سے پہلے یا منہ میں لے جانے کے بعد جب بھی یاد آئے تو اس کو نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک ذرہ بھی جان بوجھ کے لے جانا، ایک ذرہ بھی جان بوجھ کے لے جانا، یا ایک قطرہ بھی جان بوجھ کے لے جانا اندر، یعنی حلق سے نیچے لے جانے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ فرض کریں کسی نے کھانا کھا لیا، آخر میں اس نے سوچا کہ اپنی زبان سے جو کچھ لگا ہوا ہے منہ کے اندر اسے صاف کروں اور لے جاؤں منہ کے اندر، یا اگر کچھ ریشے لگے ہوئے ہیں دانت کے بیچ میں تو انہیں بھی ہضم کر لوں، اور نیت یہ ہو کہ جب میں نے اتنا کھا لیا تو اتنے سے کیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ جو بھولے سے کھایا وہ صحیح ہے، اور جو بھولے سے نگل گئے وہ بھی صحیح، لیکن جو اس وقت اختیار میں ہے، جو چلا گیا اس کو نکالنا نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے نوالا ایک دم سے نکلا یا حلق میں تھا، اب اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، یہ نیچے چلا گیا، اگر منہ میں ہے تو اس کو نکالنا ہے۔ اب اگر کسی نے روزے کے درمیان بھولے سے وہ چیز جو اس کے دانتوں میں رہ گئی، فرض کریں کوئی چیز اس نے کھائی تھی، گوشت کا ریشہ رہ گیا، یا کوئی چیز کھائی تھی وہ اس کے کہیں لگی رہ گئی، اب سحری کے بعد اس پر لازم ہے کہ اسے نکال کے پھینک دے، لیکن اگر اس نے اسے جان بوجھ کر نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بے خیالی میں نگل گیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے مسواک کے بارے میں۔ مسواک کیا چیز ہے؟ مسواک ہر وہ چیز کہ جس سے دانتوں کو صاف کیا جائے، وہ لکڑی نیم کی بھی ہو سکتی ہے، ببول کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور درخت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مسواک ایک برش بھی ہو سکتا ہے، اور مسواک ایک کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سابقہ دور میں اور خود ہمارے یہاں فقہ میں مسواک کے بارے میں جہاں مختلف مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ کہ اگر کوئی اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے کپڑے کو لپیٹ لے تو یہ بھی اس کے لیے مسواک ہے۔ لہٰذا سابقہ دور میں جب برش نہیں تھا تو لوگ اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے کپڑا انگلی پر لپیٹ لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرتے تھے، یہ بھی مسواک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسواک چاہے لکڑی ہو، چاہے برش ہو، یا یہ کپڑے کی صورت میں ہو، اسے فرض کریں کہ ہم نے خشک تھا اور دانت صاف کرنا شروع کیے، یا خشک برش سے دانت صاف کرنا شروع کیے، یا کسی لکڑی کے ذریعے سے یا دنداسے کے ذریعے سے دانت صاف کرنا شروع کیے، اور اس میں کچھ ہمارا لعاب دہن جمع ہو گیا۔ اب اگر اس کو باہر نکالا جائے اور پھر اس کو دوبارہ منہ میں رکھ کے نیچے لے جایا جائے تو عموماً مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کام سے بچا جائے۔ حتیٰ آقا فاضل لنکرانی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور مثال بھی دی کہ اگر کوئی فرض کریں کہ دھاگے کو اپنے لعاب دہن سے سیدھا کرتا ہے، اور یہاں مثال رکھ لیں کوئی دھاگا موٹے قسم کا ہو، اون ہو، اور اس میں اس کا تھوک یا لعاب دہن اچھی خاصی مقدار میں آ گیا، اب اگر وہ اس کو دوبارہ لے جاتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے
تو وہ اس میں بھی احتیاط فرماتے تھے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اب تک ہماری گفتگو کا اصل عنوان تھا کہ روزہ دار دن میں کسی وقت اگر کھا لے یا پی لے جان بوجھ کے تو روزہ باطل، اور اگر بھول کے کچھ نکل جائے یا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے دھاگے کا یا مسواک کا جو مسئلہ آیا وہ بھی روزہ دار کے لیے اس صورت میں کہ جب دن میں کسی وقت ایسا ہو۔ اب فرض کریں کہ انسان سحری کھانے میں مصروف ہے اور فوراً اس کی توجہ ہوئی کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، بس جیسے ہی اس کی توجہ ہوئی یا جیسے ہی اذان ہوئی اسی وقت اس نوالے کو یہ نکال دے، البتہ کب کہ جب اس کو یقین ہو کہ یہ سحری کا آخری وقت ہے۔ لہذا عام طور پر ہمارے علاقوں میں جو سحری کا آخری وقت ہے وہ معمولاً احتیاط کے مطابق ہے۔ لہذا اگر کیلنڈرز میں آپ دیکھیں تو اگر 5 بجے سحری کا وقت لکھا ہے اور اس کے بعد اگر نماز کا وقت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوگا 5:15۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سحری کا وقت آپ کے علاقے میں 5 بجے تھا، 10 منٹ پہلے سحری چھوڑنے کا کہا گیا، امساک کا کہا گیا، کس لیے؟ تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے آخر وقت سے پہلے کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ اب یہ دار و مدار ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹائم ٹیبل ہے سحر و افطار کا، یا جس کیلنڈر سے آپ دیکھتے ہیں یا کسی ویب سائٹ سے آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ٹائم احتیاط کے مطابق ہے یا یہ ٹائم بالکل صحیح ٹائم ہے۔ اب اگر آپ کے پاس وہ کیلنڈر ہے کہ جس میں 10 منٹ پہلے کی احتیاط ہے، فرض کریں کہ آپ کے علاقے میں اول فجر ہوتی ہے 5 بجے، لیکن آپ کے پاس جو سحری کا کیلنڈر ہے اس میں لکھا ہوا ہے 4:50 پر، بس اس کے معنی یہ ہے کہ 4:50 آخری ٹائم نہیں ہے۔ اب اگر آپ کھانے کے دوران متوجہ ہوں گھڑی کی جانب اور دیکھیں کہ 4:50 ہو گئے تو کیا یہ نوالا نکالنا واجب ہے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس کھانے کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کا نکالنا بھی واجب نہیں، کیونکہ 4:50 کا ٹائم آپ کے علاقے میں احتیاط کے مطابق ہے، اور اس نوالے کو اگر آپ نگل جائیں یا 5 منٹ تک اور بھی کھاتے رہیں یا حتیٰ 7 منٹ تک اور کھاتے رہیں، حتیٰ 8 منٹ تک اور کھاتے رہیں، تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن پھر آپ کی توجہ اس جانب دلائیں کہ یہ ہر علاقے کا اور ہر جگہ جیسا کیلنڈر چھپا ہے، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں کہ یہ جو ٹائم ہے احتیاط کے مطابق ہے یا یہ واقعاً آخری ٹائم ہے، یا یہ کہ ایکوریٹ ٹائم لکھا ہے۔ بس یہ جو موضوع بیان ہو رہا ہے یہ اس فرد کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ فرض کریں ہمارے علاقے میں فجر 4:50 پر ہوتی ہے اور ہماری گھڑی بھی بالکل صحیح ہے، جیسے ہی 4:50 ہوئے اور ہمیں یقین ہے کہ گھڑی بھی صحیح ہے اور یہ ٹائم بھی یہی ہے آخری، تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ ہم فوراً وہ نوالا نکال دیں اور جو کچھ ہے منہ سے نکال دیں، اس میں سے ذرہ برابر بھی جان بوجھ کے اگر نکلا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ دانتوں میں اگر ریشے رہ جائیں اور انہیں بعد میں نگل لیا جائے جان بوجھ کر تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بے خیالی میں نگل لیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ مسئلہ بیان ہو کہ آیا سحری کے بعد لازم ہے کہ ہم کسی ٹوتھ پک سے یا کسی چیز سے خلال کریں، یعنی جو کچھ ہے وہ نکالیں؟ اگر سحری کھانے کے دوران ایک ریشہ رہ گیا تو کیا اس ریشے کا نکالنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس ریشے کا نکالنا واجب نہیں ہے، بلکہ اسے جان بوجھ کے نگلنا حرام ہے۔ اسے اور دوبارہ مثال کے ساتھ بہتر طریقے سے واضح کریں۔ فرض کریں آپ نے کھانا کھایا اور ایک ریشہ یا کوئی پھل کھایا، اس کا بیج یا کوئی اور چیز دانت میں اٹکی ہوئی رہ گئی، کہ جو عام طور پہ زیادہ تر ہوتا ہے گائے کی گوشت وغیرہ کا ریشہ رہ جاتا ہے، وہ دانتوں میں رہ گیا۔ اب یہاں پر ابھی فوراً سحری ہو گئی، تو کیا سحری سے پہلے اس ریشے کو نکالنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ریشے کو نکالنا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ ریشہ پورے دن اسی طرح سے رہے اور ہم نہ نکال سکیں تو کوئی حرج ہے؟ تو جواب یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پر ہوگا؟ کہ جب اس کو جان بوجھ کر نگل لیا جائے۔ لیکن اگر دن میں کسی وقت وہ ریشہ نکل گیا
تو جب وہ نکلا تو اس کو ہم اپنے منہ سے نکال کر باہر پھینک دیں، لیکن اگر جان بوجھ کے نکلا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ بس یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سحری کے بعد خلال کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ جانتا ہو کہ جو کچھ میرے منہ میں ہے یعنی ریشہ وغیرہ میں کنٹرول نہیں رکھتا اور اس کو باہر نکال نہیں سکتا، یہ ریشہ ضرور پیٹ میں جائے گا، اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ ضرور پیٹ میں جائے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس کو نکال لے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ ریشہ رہ جاتا ہے اور بعد میں اس کو نکال دیتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کسی کو کوئی بیماری ہے اور انجیکشن اسے لگانا ہے دن میں 3 دفعہ، اور 2 انجیکشنز کا ٹائم فرض کریں یا 1 انجیکشن کا ٹائم روزے کے درمیان آتا ہے، تو کیا وہ انجیکشن لگا سکتا ہے؟ بالکل لگا سکتا ہے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہاں مجبوری کی حالت میں لگا سکتا ہے، کیا بغیر مجبوری کے بھی لگا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ 1 انجیکشن ہمیں 24 گھنٹے میں لگانا ہے، چاہے روزے کے درمیان لگائیں اور چاہے روزے کے بعد لگائیں۔ تو یہاں پر بھی جواب یہ ہے کہ اگر ہم روزے کے درمیان بھی لگا لیں تو انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ فقط ایک احتیاط کی جاتی ہے جو بعض علماء کرام نے فرمائی، مراجع الزام نے فرمائی، جیسے کہ امام خمینی نے، کہ ایسا انجیکشن کہ جو کھانے کی کمی کو دور کرتا ہے بنا بر احتیاط اسے استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن باقی اچھے بڑے مراجع کی تعداد فرماتی ہے کہ بہتر ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے، لیکن وہ انجیکشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آغا مکارم شرازی اور آغا زنجانی بھی احتیاط فرماتے ہیں کہ ایسا انجیکشن کہ جو دوا کے طور پر یا غذا کی کمی کو دور کرنے والا ہو اس سے بچا جائے۔ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی، آغا مکارم اور آغا زنجانی کا جو فتویٰ ہے وہ تقریباً ایک ہے، اور آغا خوئی، آغا وحید خراسانی اور دیگر مراجع خصوصاً آغا سستانی فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پہ جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ ایسا انجیکشن کہ جو کمزوری کو دور کرے اسے استعمال نہ کیا جائے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو کہا جائے گا کہ ایسے انجیکشن سے اگر روزے میں بچے تو بہتر ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے انہیلر کے بارے میں۔ فرض کریں کسی کو دمے کا پرابلم ہے، اب یہ دمے کا پرابلم 24 گھنٹے کا نہیں ہے، دن میں کسی وقت بھی ہوتا ہے یا یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کیا ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ انہیلر استعمال نہ کرے تو پھر یہ کھانستا ہی رہے گا اور اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے بغیر انہیلر کے رہنا۔ تو یہاں بھی اکثر مراجع الزام کا فتویٰ یہی ہے کہ انہیلر کو یوز کیا جا سکتا ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ اس یقین کے بعد کہ جب وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہو، اور انہیلر عام طور پر جن کو تھوڑی سی بھی مہارت ہے جب اسے انہیل کرتے ہیں تو ایک سانس لیتے ہیں اندر کی جانب، اور جب بھی پریشر سے سانس لیا جائے تو وہ کھانے کی نالی میں نہیں جاتا بلکہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، اور وہ دوا کے طور پہ انہیلر کا یوز کرنا ایک دمے کے مریض کے لیے، یا جسے بھی کبھی کبھی کوئی ایک دورے کی سی کیفیت ہو جاتی ہو، سانس کا پرابلم ہو جاتا ہو، کبھی کبھی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہو، تو وہ انہیلر کو یوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آب دہان نکل لے، آب دہان سے کیا مراد؟ یعنی تھوک۔ فقہ میں اور جب بھی مسئلے مسائل بیان کیے جائیں تو بعض دفعہ بعض ایسے الفاظ استعمال کرنا ضروری ہو جاتے ہیں کہ جن سے بات کلیئر ہو جائے۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ منہ میں انسان کے تھوک رہتا ہے ہر وقت، آیا کسی کے منہ میں کسی وجہ سے اگر تھوک جمع ہو جائے تو کیا اس کو نگل سکتا ہے؟ بالکل نگل سکتا ہے۔ ایک بہت ہی غلط چیز مشہور تھی پہلے کہ روزے میں جب بھی تھوک آئے تو اس کو تھوک دیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر روزے میں تھوک آیا تو اسے تھوکنا واجب نہیں ہے۔
لہذا پہلے بعض لوگ اس قسم کے کام انجام دیتے تھے کہ جب ایک بچے نے روزہ رکھا تو بعض بزرگ خواتین بیٹھی رہتی تھیں اور اسے کہتی رہتی تھیں کہ تھوکتے رہو اور تھوک کے نگلنے سے روزہ باطل ہو جائے گا. یہ بالکل غلط نظریہ ہے. اسی طریقے سے سوال یہ کیا جائے کہ بعض مزیدار چیزوں کا نام سن کے گلینڈز تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے منہ میں پانی آ جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر منہ میں ایک خاص مقدار میں لعاب دہن نکلتا ہے، اور اس تھوک کو منہ میں آنے کے لیے اردو میں کہا جاتا ہے منہ میں پانی آ جانا. اور یہ عام طور پر جب کوئی مزیدار چیز کا ذکر ہو یا کسی کھٹی چیز کا ذکر ہو تو اس وقت گلینڈز میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ پانی منہ میں آ جاتا ہے. کیا اس کو پانی کہا جائے گا اور نگلنا حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ لعاب دہن ہے، تھوک ہے، اور اس کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں تک تو بات ہو گئی لعاب دہن کی. اب بات کی جائے کہ بعض دفعہ سینے میں سے بلغم نکلتا ہے اور بعض دفعہ دماغ کی جانب سے بلغم آتا ہے، کیا اسے نگلا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دو حصوں پر مشتمل ہے کہ اگر یہ سینے ہی سے حلق میں چلا جائے، فرض کریں کسی نے کھانسا اور کھانسنے کے بعد بلغم حلق سے تک آیا اور دوبارہ نگل لیا تو روزہ باطل نہیں ہے. اسی طریقے سے ناک میں اس کے کچھ بلغم تھا اور نگل کے ڈائریکٹ پیٹ میں چلا گیا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہے. لیکن اگر وہ بلغم منہ میں آ گیا، منہ کی فضا میں آ گیا اس حصے میں، تو اکثر مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس کو نگلا تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن کب کہ جب جان بوجھ کے نگلا. فرض کریں کسی کے منہ میں یہ بلغم آ گیا، اب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو نکالے، اچانک وہ چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ کہا جائے گا اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، یہ بے خیالی میں چلا گیا، یا یہ کہ اس کا ارادہ تھا کہ کنٹرول کرے لیکن یہ کنٹرول نہ کر سکا اور وہ نیچے چلا گیا. آج کل کے مشہور مراجع میں صرف آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ بنا براحتیاط مستحب اسے نہ نگلا جائے، یعنی روزہ باطل نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اسے نہ نگلا جائے. اگر کوئی شخص کوئی چیز منہ سے توڑے، فرض کرے کہ بادام توڑ رہا ہے کسی کام کے لیے، یا کوئی چیز توڑ رہا ہے کسی جانور کو دینے کے لیے، یا جیسے کھانا پکاتے میں بعض دفعہ خواتین فرض کریں کہ جائے پھل یا کوئی چیز توڑ رہی ہیں اور توڑنے کے لیے انہوں نے اپنے منہ کو استعمال کیا. اب اگر کچھ ذرے گر گئے اور اس کا ذائقہ بھی زبان پہ آ گیا تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ تو جواب یہ ہے فقط ذائقہ زبان پہ آنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ اگر اس کو نگل لیا تو روزہ باطل ہوگا. پر فرض کریں کسی جانور کے لیے ایک چیز ہم نے، کوئی پھل ہے اسے توڑ کے دینا ہے، یا کوئی چیز ہمیں توڑنی ہے اور وہ چیز توڑنے کے دوران ہمارے منہ میں چلی گئی اور ہم روزے سے ہیں. اگر وہ اندر تک چلی گئی بغیر اختیار کے تو روزہ باطل نہیں ہے. اگر وہ منہ کے اس حصے میں ہے تو ان ذرات کا نکالنا واجب ہے. اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان ذرات کا ایک ذائقہ زبان پہ چلا گیا تو ذائقہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کبھی انسان مجبور ہو جائے کوئی چیز چکھنے میں، ایک چیز چکھنی ہے، فرض کریں آپ روزے سے ہیں اور اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس میں نمک ڈالا یا نہیں ڈالا، اور کوئی ہے بھی نہیں جو چکھ سکے، یا یہ کہ اگر کوئی چکھنے والا ہے تو وہ صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا، کیا کوئی چیز چکی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر بھی چیز واضح رہے کہ چکھنے سے مراد زبان ذائقہ محسوس کرے، اسے کہتے ہیں چکھنا. ایک چکھنا ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں لوگ کہ جی نظر چکھ لی، تو وہ چکھنا تو بلا شک کھانا ہے. اسی طریقے سے کوئی سوپ یا چاول انسان کہتا ہے کہ میں نے چکھ لیے مزے کے لیے، تو ان کا اس چکھنے کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کھا لیا اس کو، وہ تھوڑی مقدار میں کھانا ہے. تو چکھنے کے دو مفہوم ہیں ہماری زبان میں، ایک ہے مختصر مقدار میں کھانا، تو مختصر مقدار میں اگر کھایا یا پیا تو روزہ باطل ہو جائے گا. ایک چکھنا یہ ہے
کہ زبان پہ ٹچ کیا. فرض کریں کہ آپ کے پاس 3 یا 4 قسم کی سفید شیشیوں میں کچھ رکھا ہوا ہے, اور یہ پرابلم بعض دفعہ فرض کریں ماہ رمضان میں پیش آتا ہے کہ اب آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں سے سوڈا کون سا ہے, نمک کون سا ہے, ٹاٹری کون سی ہے, اور فرض کریں کوئی اور بیکنگ پاؤڈر کون سا ہے. اب آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ چھولے میں بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالنا ہے اور کیک میں جو ہے ٹاٹری نہیں ڈالنی ہے, یا یہ کیک میں نمک نہیں ڈالنا ہے. اگر کسی کو اندازہ ہو جاتا ہے ایسے تو فبہ, لیکن اگر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ چکھ سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا چکھنے کے معنی یہاں کم کھانے والے نہیں ہیں, بلکہ چکھنے کے معنی آپ نے ہلکا سا ٹاٹری کا ذرہ لیا, ایسے زبان پہ رکھا, آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ٹاٹری ہے, فوراً زبان کو ٹیشو پیپر یا کپڑے سے یا ہاتھ سے صاف کر دیا اور ذرہ اندر نہیں جانے دیا. یہ چکھنا کھانا نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ نے سوڈا لیا, چکھا, اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سوڈا ہے, تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یا یہ کہ نمک لیا, ہلکا ہے چکھا, وہ پتہ چل گیا نمک ہے, اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. بس یہاں پر چکھنے کے مفہوم کو کلیئر کر لیں کہ چکھنا 2 معنی میں ہے, کم کھانا, اس سے روزہ باطل ہو جائے گا, لیکن چکھنا فقط اس حد تک کہ زبان پہ ٹچ کیا بعد میں صاف کر دیا, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر بھوک اور پیاس اتنی شدید ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو تو کیا کیا جائے؟ فرض کریں کہ اب اس کے لیے پیاسا رہنا بالکل ممکن نہیں رہا, شوگر بہت زیادہ اس کی ڈاؤن ہو گئی, یا بہت زیادہ اس کو ویکنس ہو گئی, اب اسے پانی پینا ضروری ہو گیا, تو کیا یہ پانی پی سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہوئی, روزہ باطل ہو جائے گا. کہا جائے گا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا, فقط یہ کہ یہ گناہگار نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اس نے کھانا یا پینا اللہ کے حکم پر انجام دیا, نہ کہ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے, لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. کفارہ کچھ نہیں ہوگا اس کا. بعد میں ماہ رمضان کے بعد اسے اس دن کے بدلے 1 عدد روزہ قضا کے طور پہ رکھنا ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رہے اور اس کو دوبارہ واضح بیان کریں کہ اس کا روزہ باطل ضرور ہو جائے گا, 100% اس کا روزہ باطل ہے. فقط یہ کہ جان بچانے کے لیے اس نے کھایا یا پیا تو یہ کام اس نے حرام نہیں کیا, بلکہ اگر جان کا خطرہ ہوتا اور یہ نہ کھاتا اور نہ پیتا تو یہ کام حرام ہو جاتا, لیکن روزہ اس کا باطل ہے. اب اسی مسئلے سے متعلق ایک اور چیز کی جانب توجہ رہے کہ جب جان بچانے کے لیے مختصر سا کھانے پینے میں حرج نہیں, اور پھر ہم اس چیز کو واضح کریں کہ لیکن روزہ باطل ہو جائے گا, اور ساتھ میں ایک اور چیز کی تاکید ہے, وہ یہ کہ جتنی ضرورت تھی جان بچانے کے لیے بس اتنا ہی کھانا پینا ہے. یہ نہیں کہ فرض کریں کسی کی شوگر بہت زیادہ لو ہو گئی تھی, اسے کہا گیا کہ آپ کھا لیں, یا ہے کہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی, اسے پانی پلا دیا گیا, اب یہ آرام سے بیٹھا ہے, اب یہ کہے کہ میں شربت پیوں, آج مجھے موقع مل گیا. تو یہاں پر اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ جان بچانے کی حد تک اسے کھانا تھا اور پینا تھا, اور پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا, لیکن مغرب تک اسے کوئی بھی اور ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو, بلکہ روزے دار کے تمام ان احکام پر عمل کرنا ہے کہ جو روزے دار پر لازم ہے, اور پھر اس کی جانب توجہ دلائیں 5ویں چھٹی دفعہ کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ توجہ دلانے کا ہدف کیا ہے کہ اس مسئلے کو اگر ہم بہت سادے طریقے سے بیان کرتے, کوئی اس کو سنتا اور آخر میں یہ کہتا جی شیعوں کے یہاں جب بہت زیادہ پیاس لگے, بھوک لگے تو کھانا پینا جائز ہے. لہذا ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ جب جان کا خطرہ ہو تو اس وقت جان بچانے کی حد تک کھانا اور پینا جائز ہے, لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, اور باقی دن اس کو ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جو روزے دار پر حرام ہے. اب تک ہماری گفتگو تھی جان بوجھ کے کھانے اور پینے کی. ایک عمل جو بعض دفعہ لوگ انجام دیتے ہیں اور وہ مکروہ بھی ہے, اور اس جانب توجہ رہے کہ مکروہ کے معنی ہے کہ اگر اس کام کو نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں. وہ عمل کیا ہے؟ اس کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے. گو کہ اس مسئلے کو توضیح المسائل میں بعد میں بیان کیا جاتا ہے, خصوصاً اس چیپٹر میں کہ جہاں پر
چند وہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنا منہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں۔ کیا ایسا کام جائز ہے؟ ایسا کام جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ کیا معنی؟ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرے اور جان بوجھ کے پانی لے جائے تو بلا شک اس نے اپنا روزہ جان بوجھ کے باطل کر دیا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر پانی اندر لے جانے کا ارادہ نہ ہو اور بغیر ارادے کے چلا جائے تو یہاں پر اسے قضا کرنا ہے، روزہ کفارہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے منہ میں پانی ڈالا تھا منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ وضو کے دوران اگر پانی پیٹ میں چلا جائے، حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا اس سے بھی روزہ باطل ہوگا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ کسی مستحب کام کے لیے جیسے مستحب وضو کے لیے، یا واجب کام کے لیے جیسے کہ نماز واجب کے لیے واجب وضو انجام دینے کے لیے، اسی طریقے سے اگر منہ نجس ہو جائے، منہ میں خون آ جائے، اسے پاک کرنے کے دوران یا وضو کے دوران کہ جب کلی کر رہے ہوں اور کلی کا پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے اور نہ ہی قضا نہ ہی کفارے کی ضرورت۔ بس اگر وضو کیا جائے یا کلی کی جائے منہ کو پاک کرنے کے لیے، یا دوران وضو کلی کی جائے یا منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کی جائے، تو جو احتیاط کا طریقہ ہے وہ یہ کہ 3 دفعہ پہلے تھوک دیا جائے اس پانی کو اور اس کے بعد اس پانی کو نگلا جائے۔ اب اگر کسی نے کلی کی اور منہ میں کچھ پانی تھا اور جان بوجھ کے نگل گیا تو یہ جانتے ہوئے کہ اگر پانی تھا منہ میں اسے نگل گیا تو اس سے اس کا روزہ باطل ہوگا۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو کھانے اور پینے کے حوالے سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔